بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اعمال سے، عبادات سے، دینی محافلوں سے، جمعے کے خطبوں سے لوگوں کے اکتانے کی وجوہات میں کچھ چیزیں بیان کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے ٹائم بھی لوگ جو ہے وہ جماعت کے قریب زیادہ آتے ہیں، اور دینی محافلوں میں بھی دیکھیں تو لوگ جب ختم ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت آتے ہیں، چونکہ دینی محافلوں کا شروع ہونے کا ایک ٹائم ہوتا ہے لیکن ختم ہونے کا کوئی ٹائم نہیں کہ یہ کتنی دیر تک جائے گی۔ اس لیے لوگ جو ہیں وہ اکتا جاتے ہیں، جو آئے بیٹھے بھی ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کب یہاں سے ہماری جان چھوٹے، کب یہ محفل ختم ہو اور ہم اپنے گھروں کو جا سکیں۔ اب قرآن اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ فرمایا اللہ خالق کائنات نے فرمایا قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ اللہ خالق کائنات نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں سارا قرآن پاک ایسا نہیں ہوا کہ نازل فرما دیا ہو۔ اب احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو واعظ، نصیحت، بیان صرف جمعے کو دیا کرو، اس سے زیادہ نہ دیا کرو۔ اگر فرمایا لوگ آپ کو کہیں کہ اس سے زیادہ بیان کرو، واعظ کرو، ہمیں نصیحت کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہفتے میں 2 مرتبہ کیا کرو، یعنی کہ ایک جمعے میں کر دیا کرو اور اس سے علاوہ ایک دن اور کر دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس سے بھی زیادہ لوگ آپ کو کہیں تو ہفتے میں 3 دن کیا کرو، اس سے زیادہ واعظ و نصیحت بیان نہ کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو اور تم جا کے ان کو تقریر سنانا شروع کر دو، اس طرح لوگ اکتا جائیں گے۔ تو ہم دینی محفلوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی دن میں سب کچھ ان کو بتا دیا جائے، بیان کر دیا جائے، تو لوگ جو ہے اتنی زیادہ نہیں سن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں زیادہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عمل وہی اختیار کرو کہ جس کی تم میں طاقت ہو۔ اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، نہیں تھکتا، بلکہ فرمایا تم خود تھک جاؤ گے، تم اکتا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہوتا، فرمایا جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، جس کو روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے، بے شک وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کئی نوجوان، کئی لوگ اعمال شروع کرتے ہیں، جب نماز شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت سارا دن مسجد میں 2-3 دن ایسے گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ فرض نماز بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل وہی اختیار کرو جس کی تمہیں طاقت ہو۔ اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم اکتا جاؤ گے، تم تھک جاؤ گے۔ فرمایا آپ کو وہی عمل پسند ہوتا جو بے شک تھوڑا ہی عمل ہوتا، جس پر ہمیشگی اختیار کی جاتی، جو لگاتار روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو۔ تو اس نے کہا حضور میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے اپنی طاقت سے فائدہ اٹھانے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے ساری، فرمایا زندگی کے روزے بن جائیں گے، ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن روزہ افطار کر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور ہر رات کو قرآن پاک ختم کرنے کی عادت بنا لی۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تم قرآن سے اکتا جاؤ گے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 مہینے میں قرآن پاک ختم کیا کرو۔ اس نے کہا حضور مجھے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 20 دن میں 1 قرآن پاک ختم کیا کرو۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 دن میں ختم کیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ حضور مجھے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دن میں ختم کیا کرو۔ تو اس نے پھر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دن میں قرآن پاک ختم کیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کی کہ حضور مجھے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانے دیں۔ تو آپ نے فرمایا جس شخص نے قرآن پاک کو 3 دن سے کم میں مکمل کیا پڑھا اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن خوانی کرواتے ہیں تو بچوں کو بلاتے ہیں، لگاتار وہ کہتے ہیں یہ 2 گھنٹے پڑھنا ہے، 3 گھنٹے پڑھنا ہے، ساری رات شبینہ پڑھنا ہے۔ تو وہ پڑھتے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب ان کا کھانا تیار ہو، کب ہم یہاں سے فارغ ہوں۔ تو عمل وہی اختیار کرنا چاہیے کہ جتنی بندے میں طاقت ہو، جتنا بندہ دل کے ساتھ بندہ کر سکتا ہو اتنا ہی عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پاک ختم کیا اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قرآن پاک کو سمجھتے تھے، جن کی زبان تھی، جو عربی لوگ تھے۔ ہم تو اجمی لوگ ہیں تو ہم سمجھتے نہیں، ہم تو صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ و نصیحت کیا کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود آپ نے کہا کہ میں تمہارے اکتانے سے ڈرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں ہر روز واعظ و نصیحت شروع کر دوں۔ تو کچھ دن تو لوگ لگاتار آئے لیکن کچھ دنوں کے بعد جو باقی لوگ ہیں وہ آنا ہی بند کر دیں۔ میں تمہارے اکتانے کی وجہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارا ویسا ہی خیال کرتا ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال کیا کرتے تھے، ہمارا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگ بڑی سخت عبادت کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اور فرمایا اللہ کی قسم تم میں اللہ کو زیادہ جاننے والا اور زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، اللہ کو زیادہ جاننے والا بھی میں ہوں اور اللہ سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں ہوں۔ فرمایا عمل وہی اختیار کرو جتنے عمل کی تم میں طاقت ہو، بس بے شک اللہ نہیں اکتاتا، فرمایا تم خود اکتا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک رسی مسجد میں 2 ستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسی رسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ نے باندھی ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو سہارا لے کر پکڑ لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کھول دو۔ فرمایا ہر شخص کو چاہیے کہ جب دل لگا رہے نماز پڑھے، تھک جائے تو بیٹھ جائے، جب دل کرتا رہے تو عبادت کرو، جب تھک جاؤ تو بند کر دو، رک جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ اپنی قوم کو جا کے امامت کروایا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کی امامت کی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد انہوں نے سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ ایک شخص وہ الگ ہو گیا، اس نے اپنی الگ نماز پڑھی اور چلا گیا۔ اور یہ معاملہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، جماعت کے ساتھ تو نے نماز کیوں توڑی، الگ نماز کیوں پڑھی؟ اس نے کہا کہ حضور میں سارا دن اونٹ چراتا ہوں، میں تھکا ہوا ہوتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے سورۃ بقرہ شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے
اور آپ نے فرمایا تمہارے پیچھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت سے لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ، چھوٹی صورتیں پڑھ لیا کرو۔ تو حالانکہ ایک اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا ان کا خیال رکھا کرو۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں صبح کی نماز فلاں کی وجہ سے دیر میں جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو لمبا کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے زیادہ غصہ میں نہیں دیکھا، صحابی بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دین سے نفرت دلائی جائے۔ فرمایا نماز ہلکی پڑھا کرو، نمازیوں میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ضرورت والے بھی ہوتے ہیں۔ ہماری محافلوں میں، ہمارے جمعے کے خطبوں میں، یا ہم جب جنازہ ہمارے سامنے آئے تو ہم بیان شروع کر دیں، یہ دیکھیں کہ لوگوں نے بھائی اپنے گھروں میں بھی جانا ہے، وہ سفر سے آئے ہوں گے یا وہ ان کا کوئی کام ہوگا، ان کی کوئی ڈیوٹی ہوگی، انہوں نے وہاں پہ جانا ہوگا۔ تو اگر ہم اسی دن سارا دین بیان کرنے کی کوشش کریں تو کر نہیں سکتے، اسی لیے مختصر اختصار کے ساتھ بیان کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلکی نماز ہم نے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ آپ کا یہ حال تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے، نماز مختصر فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہماری دینی محفلوں سے لوگوں کے اکتانے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری دینی محفلیں شروع ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، ختم ہونے کا کوئی ٹائم نہیں کہ یہ کب تک محفل چلے۔ تو لوگ یا تو آخر میں آتے ہیں یا اگر کچھ آئے بھی بیٹھے ہوں تو وہ بھی پریشان بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے مختصر محفل کریں، جتنی لوگ سن سکیں اتنی ہی جو ہے محفل پڑھیں۔ اللہ خالق کائنات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔